دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس دوسرے مقصد کا تذکرہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ حضرت نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ قرآن و سنت پڑھیں اور اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اس مدرسے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اس درسگاہ سے دھیان سے غور سے سنیے گا، اس درسگاہ سے نکلنے والا ہر شخص انگریز کے محل میں جا کر شگاف پھیرے، انگریز کے اقتدار کو زمین بوس کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش اور اپنی پوری جدوجہد لگا۔ یہ اجتماعی زندگی میں میرا حصہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہے، فرمایا میں نے میرے سامنے مدرسہ تھا، حضرت استاد محترم نے یہ مدرسہ کیوں بنایا اس کی وضاحت بھی انہوں نے ہمارے سامنے کی۔ حضرت استاد محترم سے ان کی مراد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میرے استاد نے یہ مدرسہ اس لیے بنایا تھا کہ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد ہمیں عوام کے پاس جانا تھا اور پبلک میں جا کر اپنے لیے فوجی اور سپاہی مہیا کرنے تھے جو اس نظام کے سامنے کھڑے ہوئے، جو انگریز سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، جو اس کے سامنے صدر سکندری بنے، گویا اس نظام کے اندر رہ کر اس نظام کے خلاف جنگ لڑے۔ حضرت شیخ الہند نے اس کے لیے ریشمی رومال کی تحریک چلی۔ آپ میں سے جو واقف نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کے پتہ کریں کہ ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی۔ وہ ریشمی رومال کی تحریک جو بر صغیر کی خفیہ سیاسی تحریکوں میں جو ایک مسلح تحریک تھی، اس سے بڑی تحریک بر صغیر میں کوئی بھی شخص قائم نہیں کر سکا جیسی حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک قائم کی۔ اس کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ شروع ہوئی دیوبند کے ایک چھوٹے سے کمرے سے، وہ شروع ہوئی دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے ایک چھوٹے سے کمرے سے، جہاں سے پورا منصوبہ جاتا تھا، ہدایات جاتی، جس کا ایک مرکز افغانستان تھا، ایک مرکز جرمنی تھا، ایک وفد روس جا رہا تھا، ایک وفد ترکی بھیجا گیا، ایک وفد سعودی عرب بھیجا گیا۔ کہاں سے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے اکابر اپنی چھوٹی چھوٹی کمروں میں بیٹھ کر عالمگیر منصوبے بنائے، اسلام کے غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس زمین پر خدا کے نظام کے نفاذ کے لیے ان کی جدوجہد صرف ایک مدرسے کی بقا کی نہیں تھی، وہ مدرسے میں پڑھائے جانے والے اس نظام کے نفاذ کی بھی جنگ تھی۔ وہ صرف کتاب سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اس کتاب میں موجود حکمت عملی کو عالمگیر سطح پر نافذ کرنا بھی ان کی جدوجہد کا سب سے بہت بڑا حصہ ہے۔ میرے محترم دوست، آج یقیناً مدرسہ میری پناہگاہ ہے، مدرسہ میرا مستقبل ہے، میری نسلوں کا محافظ ہے، اسلام کی تہذیب کا محافظ ہے، قرآن و سنت کا محافظ ہے، لیکن یہی مدرسہ اس باطل نظام کے سامنے جو آج دنیا میں رائج ہے اس کے مقابلے میں سپاہی مہیا کرنے کا ادارہ کیا۔ اب آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یوں تو پاکستان اسلامی جمہوری ملک، نہ یہاں آپ کو اسلام ملے گا، نہ جمہوریت ملے گی، اور نہ یہ وہ پاکستان بچا ہے جو 1947 میں قائم کیا گیا۔ آدھا آپ کے پاس ہے، ایک بازو پر ایسے حالات 75 سال 77 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں اگر یہ بات ہو کہ مدرسہ یہاں ہونا چاہیے یا نہیں، اگر یہ بات ہو کہ اس کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جانے چاہیے، اگر یہاں ادارے آج بھی یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں ہمیں نہیں معلوم یہاں کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، انہیں کون چلا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کی مقتدر قوتیں آج
بھی اس مدرسے کو باقی رکھنے کے بجائے اس کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ 77 سال کے بعد ایک ادارے کو رجسٹر کرنے کا قانون پاس ہوا۔ آپ کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام نے اس سے پہلے بھی کوشش، پچھلی حکومت میں بھی یہ بل اسمبلی میں آیا مدارس رجسٹریشن کا، لیکن نکال دیا۔ اس دفعہ پھر آیا، مجبور تھے، پاس کرنا پڑا، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ صدر صاحب دستخط نہیں کریں۔ کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ میں پاکستانی نہیں ہوں، میرا شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں ہے، میں یہاں کا پرامن شہری نہیں ہوں، میں نے یہاں کون سی ایسا اقدام کیا ہے کہ مجھے شہریت کے، تعلیم کے، پڑھنے کے وہ آئینی اور دستوری حقوق بھی پورے نہیں دیے جا رہے جو تمہارا بنایا ہوا آئین جن کی ضمانت دیتا ہے، جن کی ضمانت 1973 کے اس آئین میں تم نے خود لکھ رکھی ہے کہ ریاست کا بند ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مذہب کی تعلیم دے۔ میں اسی مذہب کی تعلیم کے لیے مدرسے میں آیا ہوں، مجھے میری حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے مجھے میری حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ میرے ادارے کو رجسٹر نہیں مانا جا رہا، اس کی سرحد کو سرحد نہیں تسلیم کیا جا رہا، اس کی بنیاد پر مجھے کسی ادارے میں جا کر نوکری کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ گویا شریعت کے وہ تمام حقوق جو آپ نے اپنے مانے ہوئے اداروں کو دیے ہیں مجھے دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ کیا میں یہاں تیسرے درجے کا شہری ہوں؟ لہذا یہ لڑائی ختم نہیں، پھر آپ پاس ہو گیا۔ حضرت قائد جمعیت مدثر العلی کی خدمات کو خراج تحسین آپ بھی پیش کرتے ہیں اور ہم سب بھی کرتے ہیں، لیکن جنگ ختم نہیں، لڑائی جاری ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ کہ حضرت شیخ الہند کی کے نزدیک اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدارس کے قیام کا جو دوسرا مقصد تھا، اس مقصد کی طرف بھی جب تک میں اجتماعی طور پر توجہ نہیں دوں گا اس وقت تک میری قوت جمع بھی نہیں ہوگی، اور میری یہ قوت پارلیمانی طاقت کی شکل بھی اختیار نہیں کرے گی، اور اس وقت تک مجھے دوسروں کی طرف دیکھنا ہے۔ آج شاید لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ علماء کا کیا کام ہے سیاست؟ علماء کا کیا کام ہے؟ آپ کو جو مدرسے میں ہونا چاہیے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں کسی پیغمبر کا ذکر آئے گا وہ پیغمبر اپنے دور میں اپنے زمانے کے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مد مقابل کھڑے ہوئے دکھائی دیتے۔ اگر ایک جملے میں فرعون ان سے کہتا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اسی زبان میں جواب دیتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، انی لأظنک یا فرعون مسحورا۔ الفاظ وہی، انداز وہی، اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت معاشرے سے کٹنے کی دعوت نہیں ہے، انبیاء کی دعوت نظام کے مقابل کھڑے ہونے کی ہے۔ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ آپ اس کی دعوت بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے نظام بھی بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے، نظام کی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے۔ اس ساری چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ نبوت کے بارے سے
تو نبوت کی وراثت علم بھی ہے.